اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی المرسلین انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج افطار کے وقت کے بارے میں ایک نیا نقطہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ شیعہ کا بھی ایمان ہے کہ رات تک روزہ رکھو، اور سنی حضرات کا بھی ایمان ہے کہ رات تک روزہ رکھو، لیکن رات کب شروع ہوتا ہے یہ پوائنٹ پہ ڈسپیوٹ ہوتا تھا۔ کچھ لوگ بولتے تھے غروب ہوا اور رات شروع ہو گیا، اور شیعہ مانتے تھے کہ اندھیرا نظر آئے تو رات ہوگا۔ تو میرے کو اللہ تعالیٰ نے ایک کلیئر پوائنٹ دے دیا 84 نمبر سورہ سے کہ انشقاق، اس میں ہے کہ اللہ قسم کھا رہے ہیں شفاق کی اور رات کی۔ 16 نمبر آیت میں ہے کہ شفق کی قسم کھا رہے ہیں، اور 17 نمبر آیت میں ہے کہ رات کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو اب شفق جو ہے پہلے آتا ہے، رات بعد میں آتا ہے، یہ تو بڑا کلیئر ہو گیا۔ اب دونوں مانتے کہ رات کو ہوتا ہے، لیکن رات آتی کب ہے اس پہ ڈسپیوٹ تھا۔ یہ اللہ کے شکر ہے کہ سورہ انشقاق سے یہ ثابت ہو گیا کہ پہلے شفق آتا ہے، اس کے بعد رات آتا ہے۔ تو رات تک روزہ رکھنا ہے تو شفق کا انتظار کرنا چاہیے ختم۔ تو یہ جو ہے مشرق کی طرف دیکھنا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو نماز پڑھنے کے بعد ادھر میں اپنا مشرق کی طرف دیکھے کہ جب ادھر میں کالا پن آ جائے اس کے معنی رات کا ابتدا ہو گیا۔ اسی طریقے سے صبح بھی سفید پن جو آتا ہے تو وہ بھی مشرق کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر وہ دن بھر کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو سفید پن آ گیا تو اس کے معنی رات ختم آ گیا، اور جب کالا پن آ گیا تو رات کا ابتدا ہو گیا۔ تو رات جو ہے کالے پن سے ابتدا ہوتا ہے اور سفید پن سے اس کا انتہا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو لیکن یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ مشرق کی طرف دیکھنے کا ہے۔ اچھا، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی پہلے نماز پڑھتے تھے پھر افطار کرتے تھے۔ اچھا، تو سحری میں بڑا کلیئر ہم لوگ بولتے ہیں کہ سفید دھاگا آ جائے مشرق کی طرف تو کھانا پینا بند کر دو، اور تو اسی طریقے سے رات تک پورا کرو۔ تو رات بھی جیسا سحری کے لیے مشرق کا آسمان دیکھتے ہیں، ویسے ہی افطار کے لیے بھی مشرق کا آسمان دیکھنا ہوگا کہ کالا پن جب ادھر ابتدا ہو جائے اس کے معنی رات کا ابتدا ہو گیا۔ اور یہ تو نارمل بات ہے کہ جاپان میں پہلے رات ہو جاتا ہے، وہ مشرق کی طرف ہمارے، تو ہمارے پاس رات بعد میں آتا ہے، اور ہمارے بعد اور ملکوں میں جاتا ہے جو ہمارے لیفٹ ہینڈ میں ہوگا۔ تو یہ ڈسپیوٹ ختم کرنے والا آیت ہے، تو یہ ڈسپیوٹ آپ لوگ بھی ختم کریے، غور فکر کریے، کیونکہ مشرق کی طرف جو کالا پن تلاش کرنے کا ہے وہ آپ کو تلاش کرنے کا ضرورت نہیں ہے۔ یہ تقریباً 11 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ بوری لوگ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ پہلے اذان ہوتا ہے پھر نماز ہوتا ہے تو 11-12 منٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ افطار شروع کرتے ہیں۔ تو شیعہ کا بھی یہی حال ہے۔ شیعہ مغرب تھوڑا لیٹ کرتا ہے، وہ جوڑ کے پڑھتا ہے عشاء کے ساتھ میں تھوڑا گیپ دے کے، لیکن بوری اور شیعہ کا دونوں کا یہ ہے کہ 11-12 منٹ بعد اپنا افطار شروع کرتے ہیں۔ تو میں بھی پچھلے سال سے کچھ دن کیا تھا، یہ سال تو ہر روزہ کو تھوڑا دیر سے کیا، اور کافی لوگ سن کے مان لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت آسان پوائنٹ ہے اور کلیئر پوائنٹ ہے۔ آپ بھی اس کے پر غور فکر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ پتہ چل گیا، کیونکہ ایک روزہ کو پہلے کھول لینا جان بوجھ کے تو بے مقصد کی بات ہے۔ آپ 10-11 منٹ انتظار کر لیجئے تو آپ کا کوئی روزہ ختم نہیں ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور پہلے مغرب کا نماز سال بھر 11 مہینہ آپ مغرب کا نماز پہلے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میں رمضان جب آتا ہے تو مغرب کا نماز ڈیلے کر دیتا، حالانکہ مغرب اور غروب یہ دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے۔ تو جب روٹ ورڈ سیم ہے تو پھر وہ مغرب نمازی غروب کے وقت کا ہے، تو اس کو ڈیلے مت کریے، اس کو ٹائم سے پڑھ لیجئے۔ جیسا 11 مہینہ تھا ویسا ہی 12 مہینہ کر دیجئے، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور آپ بھی خوش رہیں گے۔ السلام علیکم۔